بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، موجودہ دور میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان میں زیادہ تر وہ کام ہو رہے ہیں جو شریعت کے سراسر خلاف ہیں۔ انہی کاموں میں سے موجودہ دور میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، ایک رواج عام ہوا ہے، اور وہ یہ کہ شادی ہال میں شادی کی جائے، وہاں پر مرد اور عورتیں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور اگلا قدم کھڑے ہو کر بھی کھانا کھلایا جاتا ہے۔ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ پہلی بات تو مرد اور عورت کا اختلاط، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا، سامنے بیٹھ کر کھانا کھانا، اور مزید یہ کہ کھڑے ہو کر کھانا۔ بعض جگہ تو یہاں تک خبر ملی کہ بیٹھ کر کھانا کھلانے میں وہ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بیٹھ کر کرسیوں پہ بیٹھ کر کھانا کھلایا تو یہ ہمارے لیے عار و ذلت کی بات ہے، کیونکہ آج کا فیشن کھڑے ہو کر کھانا کھلانا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ان لوگوں کو مرنا نہیں ہے؟ ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے؟ میں ایسی سوچ رکھنے والے تمام لوگوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا، تم تو کیا ہو، وہ لوگ بھی دنیا میں نہ رہ سکے جن کے پاس مال و دولت کے انبار تھے، سونے چاندی کے انبار تھے۔ کیا آپ نے نہیں سنا شداد کون تھا؟ کیا آپ نے نہیں سنا قارون کون تھا؟ کیا آپ نے نہیں سنا حامان اور فرعون کون تھا؟ یہ اپنی قوم کے سربراہ تھے، مال و دولت کے انبار تھے، جو چاہتے کھا سکتے تھے، جو چاہتے پہن سکتے تھے، جو چاہتے استعمال کر سکتے تھے، لیکن موت نے ان کو بھی نہیں بخشا اور موت ان کو بھی آ کر رہی۔ تو پھر آپ کس دن کے انتظار میں ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ 1000 سال یہاں رہیں گے؟ کیا آپ کا دل اور آپ کا ضمیر یہ بات کہتا ہے کہ آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ میں آپ سے کہتا ہوں ایسا کام مت کریں، اور اگر آپ بٹھا کر عورتوں کو الگ مردوں کو الگ مکمل پردے کے ساتھ کھانا کھلائیں گی تو آپ کی ناک نہیں نیچی ہوگی بلکہ شریعت کا نام اونچا ہوگا۔ اور یاد رکھنا، جو اپنی ناک کی خاطر اور لوگوں میں اپنے آپ کو مشہور کرنے کی خاطر اللہ کے نام کو نیچا کرے گا، قرآن کی مخالفت کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کو دنیا ہی میں ذلیل و برباد کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ ذلیل کر سکتا اور رسوا کر سکتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ملک الملوک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اس لیے میں آپ سے ہی بات کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جو یہ رواج چلا ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور اگر یہ نہیں رکا تو یہ ایک مسلم سماج میں ایک ناسور بن جائے گا، پھر نہ خاص بچیں گے نہ عام بچیں گے، اور سب کے درمیان یہ وبا اور یہ بیماری عام ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج اس سے عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم اس سے بچیں گے۔ مرد و عورت کے کھانے کو ایک ساتھ نہ رکھیں، اور اسی طرح کھڑے ہو کر کھانا ہرگز نہ رکھیں۔ دونوں چیزیں سنت، شریعت، قرآن، اسلام، دین، ان سب کے خلاف ہیں، اور جو چیز ان کے خلاف ہوگی یقیناً وہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہوگی، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، نہ دنیا میں سکون ملے گا اور نہ آخرت میں سکون ملے گا۔ لا الہ الا ولا الہ الا۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ بقیہ زندگی میں ہمیں اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھنا، اور اب تک جو ہو چکا ہے ان سے سچی توبہ کر لیں۔ اے اللہ غلط فہمی میں ہوا، نادانی میں ہوا، نہیں جانتے تھے، لیکن معاف کر دے۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ایسا ہے جیسے کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اعلان کر دیا گیا ہے آؤ
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو آؤ اور اللہ سے سچی توبہ کرو، اللہ توبہ کے لیے، توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔